پائیدار ترقی پاکستان اور سعودی عرب کا مشترکہ ہدف۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ریاض میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا سعودی ویژن 2030 پاکستان کے کلیدی پالیسی مقاصد سے اہم آنگ ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا مضبوط پاکستان سعودی اقتصادی شراکت داری کا اعادہ۔ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے دائرہ کار میں جاری اور طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد کے عشائیے میں بھی شرکت۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں جاری اسرائیلی جارحیت پر اظہار تشویش۔ پاکستان ترقی اور استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ عوام کی خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے۔ خوشحالی کی مشترکہ منزل کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب۔ کہا سعودی عرب اور دوست ملکوں کے تعاون سے معاشی استحکام ممکن ہوا۔ نوجوانوں پر سرمایہ کاری مشترکہ مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت نے انقلاب برپا کر دیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت IT کی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم بولے مشرق وسطی میں امن کے لیے غزہ میں قتل و غارت روکنا ہوگی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نئی قانون سازی کی تیاریاں۔ حکومت کا سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کر دی جائے گی۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس سمیت 23 ججز پر مشتمل ہوگی۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق ججز کی تعداد بڑھانے کا بل قومی اسمبلی میں جمعہ کے روز پیش کیا جائے گا۔ یہ بل حکومت کی طرف سے پیش کیا جائے گا۔ بیرسٹر دانیال چودھری نجی کارروائی کے دن یہ بل پہلے ہی پیش کر چکے ہیں۔ بل کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں جمعہ تک توسیع۔ ترمیم شدہ شیڈول کے مطابق اجلاس کل ختم ہونا تھا۔ تمام ارکان کو ایوان میں اپنی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم پر بھی مشاورت جاری۔ چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے کسی کو آئینی بینچ کا سربراہ ہونا چاہیے۔ JUI سینیٹر کامران مرتضیٰ کا موقف۔ کہا حکومت اگر ایسا نہیں چاہتی تو اپنے MNAs یا سینیٹرز میں سے کسی کا نام دے دے۔ سیاست دانوں کی مداخلت سے بینچز بننے ہیں تو سپریم کورٹ نہیں چل پائے گی۔ امریکی صدارتی انتخابات میں 7 روز باقی۔ صدارتی امیدواروں نے انتخابی رات کے پلان بنا لیے۔ کملا ہیرس واشنگٹن کی ہارورڈ یونیورسٹی میں انتخابی نتائج پر نظر رکھیں گی۔ ٹرمپ فلوریڈا میں اپنی رہائش گاہ میں انتخابی رات گزاریں گے۔ ادھر ٹرمپ کا فلوریڈا میں اپنی رہائش گاہ سے کارکنوں سے خطاب۔ کہا کملا ہیرس نے ملکی سرحدوں کو مٹا دیا۔ متوسط طبقے کو معاشی بوجھ ڈال کر ختم کر دیا گیا۔ کملا ہیرس کی وجہ سے امریکہ میں قتل و غارت بڑھ گئی ہے۔ امریکی صدارتی الیکشن میں مرد و خواتین ووٹرز میں زبردست تقسیم۔ ووٹرز نے جنسی اعتبار سے اپنے امیدوار چن لیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق مرد ووٹرز کی اکثریت ٹرمپ کی حامی ہے اور دوسری طرف خواتین کی اکثریت کیملا ہیرس کو صدر دیکھنا چاہتی ہے۔ 56% مردوں نے ٹرمپ، 55% نے خواتین نے کیملا ہیرس کو امریکی صدر کے لیے موزوں امیدوار قرار دے دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق سیاسی صنفی فرق سماجی تبدیلیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات کی ارلی ووٹنگ میں بد انتظامی اور مبینہ دھاندلی کا شور۔ ریاست منیسوٹا میں خاتون اپنی مردہ ماں کا ووٹ ڈالتے پکڑی گئی۔ ملزمہ نے عدالت میں اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ فلوریڈا میں بیلٹ باکس سڑک سے مل گیا۔ ایک شہری سے ملنے والا بیلٹ باکس قریبی پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ حکام کے مطابق عملہ بیلٹ باکسوں کے ٹرک کے پچھلے حصے کو لاک کرنا بھول گیا، جس سے ایک باکس سڑک پر گر گیا۔ باکس اور بیگ میں موجود تمام ووٹ محفوظ رہے۔ رواں امریکی صدارتی انتخابات میں مسلمان امیدواروں کی تعداد میں نمایاں اضافہ۔ امریکہ بھر سے 23 مسلمان امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے علاوہ مسلمان آزاد حیثیت سے بھی الیکشن لڑیں گے۔ زیادہ تر مسلم امیدواروں کا تعلق مشیگن، مینیسوٹا، نیو جرسی اور کیلیفورنیا سے ہے۔ مسلمان امریکی آبادی کے 2% سے بھی کم ہیں۔ صدارتی انتخابات امریکیوں کے ذہنوں پر سوار۔ سروے کے مطابق 60% سے زائد امریکیوں کی ذہنی صحت متاثر۔ 66% امریکیوں کے ذہنوں پر صدارتی الیکشن کا منفی اثر۔
28% کی قوم کی کارکردگی سے متاثر ہیں، 37% نوجوانوں میں اضطراب پایا جاتا ہے، 31% خوف زدہ ہیں۔ امریکہ بھارتی ایجنٹ پر فرد جرم عائد کر چکا، گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا سکھ رہنما پر قاتلانہ حملے میں ملوث بھارتی ایجنٹ کی امریکہ حوالگی سے متعلق سوال پر جواب، مزید کہا یہ ایک قانونی معاملہ ہے، محکمہ انصاف بہتر بتا سکے گا۔ لاہور سمیت پنجاب میں فضائی آلودگی آؤٹ آف کنٹرول، لاہور پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر، ایئر کوالٹی انڈیکس 335 ریکارڈ۔ آج دن بھر بھی لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد، نارووال اور گرد و نواح میں اسموگ رہنے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسموگ کی صورتحال میں جنگی بنیادوں پر کام کرنے کا حکم، تمام محکموں کو ماحولیاتی قوانین پر سخت ترین عمل درآمد کی ہدایات جاری، ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا۔ اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں بربریت، بیت اللہ میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں 22 بچوں سمیت 109 فلسطینی شہید، متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ جنوبی لبنان میں سرافند اور سیدا کے علاقوں میں بمباری سے 15 افراد شہید، 33 زخمی ہو گئے۔ حماس اور حزب اللہ کی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائیاں، حماس نے شمالی غزہ میں 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر راکٹ حملوں میں 1 شخص ہلاک، حزب اللہ نے اسرائیلی گلالی کے علاقے میں 50 راکٹ داغے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر سے آوازیں اٹھنے کا سلسلہ جاری۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، مظاہرین کے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے۔ پاکستان کی اسرائیل کی جانب سے انروا پر پابندی کی مذمت، اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے UN ایجنسی پر پابندی کے سنگین انسانی اور علاقائی نتائج ہوں گے۔ انروا پر پابندی ثبوت ہے اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی بڑھا رہا ہے۔ یوکرین جنگ یا پوری دنیا کو پیغام، روس نے اسٹریٹجک ایٹمی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ مشقوں کے دوران زمین، سمندر اور فضا سے بیلسٹک اور کروز میزائل داغے گئے۔ قاسمی ڈروم سے مشرق کے وسطی بعید تک یارس بین البریاسمی بیلسٹک میزائل لانچ کیا گیا۔ صدر پیوٹن کا ایٹمی ٹائیڈ مشقوں کا معائنہ اور نگرانی، جوانوں سے خطاب میں کہا کشیدہ جغرافیائی صورتحال میں فوج کو ایٹمی جنگی تیاری میں رہنا چاہیے۔ برطانوی حکومت کا ورکرز کی کم از کم اجرت میں اضافے کا اعلان، اپریل میں سے کم از کم اجرت 6.7% اضافے سے 12.21 پاؤنڈ ہو جائے گی۔ کم اور ورکرز کی اجرت میں 16 سے 18% اضافہ ہوگا۔ نیوز ایجنسی کے مطابق بجٹ سے اخراجات، سرمایہ کاری اور ٹیکس میں بڑے اضافے کی توقع ہے۔ یورپی یونین کا چین مخالف اقدام، چینی الیکٹرک گاڑیوں پر 45% ٹیرف نافذ کر دیا۔ نئے ٹیرف کا اطلاق کل سے ہوگا۔ چین نے جوابی کارروائی کے طور پر یورپی یونین کی ڈیری مصنوعات پر ٹیرف کا اشارہ دے دیا۔ چین کی سالانہ 30 لاکھ EV کی پیداواری صلاحیت یورپی یونین کی مارکیٹ سے دگنی ہے۔